بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی تسلیمہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے کہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج بہت دنوں بعد لائیو آنے کا موقع ملا ہے، تو کچھ مصروفیات، کچھ کام ایسے آ گئے تھے، کچھ طبیعت کی ناسازی ایسی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بات نہیں کر سکا۔ تو کل مجھے ایک بہت ہی پیارا سا اسلامی ٹاپک پڑھنے کا موقع ملا۔ امام باقر علیہ السلام کا مجلس کا واقعہ پڑھنے کو ملا، تو میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کیا جائے، تاکہ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ کا عمل بنے اور ہم لوگ دنیا اور آخرت میں اپنے اعمالوں سے کامیاب ہو جائے۔ تو ایک دن امام باقر علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ تمہیں کتنی دیر ہو گئی ہے میری مجلس میں بیٹھتے ہوئے؟ میں بڑی دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری مجلس میں آتے ہو، بیٹھتے ہو، سنتے ہو، تو تم بتاؤ مجھے کہ تمہیں کتنی دیر ہو گئی ہے میری مجلس میں آتے ہوئے؟ تو آپ کے مرید نے بڑی فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے امام پاک، مجھے آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں آتے ہوئے تقریباً پورے 25 سال 5 مہینے ہو گئے ہیں، اور چند دن بتائے اس نے۔ تو امام نے فرمایا کہ تم میری مجلس میں اتنی دیر سے آ رہے ہو، تو آج مجھے بتاؤ کہ تم نے میری مجلس میں کیا ایسا سیکھا ہے؟ کیا تم نے دنیا اور آخرت کا ایسا علم سیکھا ہے؟ مجھے بھی بتاؤ کہ میرے پاس آنے والے میرے مرید نے 25 سال کے عرصے میں مجھ سے کیا سیکھا ہے؟ تو اس مرید نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ امام، میں نے آپ کی بارگاہ سے 5 اصول سیکھے ہیں۔ آج تک میں نے آپ کی بارگاہ سے صرف 5 اصول، 5 طریقے سیکھے ہیں اتنے عرصے میں۔ تو امام جو ہے نا، وہ تھوڑا سا جلال میں آگے کہ اے کم بخت، کہ تم نے اتنے عرصے میں صرف 5 چیزیں ہی سیکھی ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہاں تو بیٹھنے والے لوگ کتنے کامل بن گئے ہیں، کتنی آگے نکل گئے ہیں، دنیا اور آخرت کے علم میں کہاں پہنچ گئے ہیں، اور تو اتنے عرصے میں بتا رہا ہے کہ تو نے صرف 5 چیزیں ہی سیکھی ہیں۔ چل تو بتا کہ تو نے کون سی 5 چیزیں سیکھی ہیں؟ تو وہ مرید گھبراہٹ میں بتانے لگا کہ اے امام، پہلی چیز جو میں نے سیکھی، وہ میں ایک عورت کے ساتھ بہت گہرے تعلق میں منسوب ہو چکا تھا۔ وہ عورت 5 وقت کی نمازی تھی، تہجد گزار تھی، روزہ رکھنے والی تھی، زکوٰۃ دینے والی تھی، نسبت تمام نیک اعمال کرنے والی عورت تھی۔ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا تھا، میں ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، وہی میری خواہش کی حدود کو چھونے لگی تھی، وہ میرا ایک بہت بڑی خواہش بن چکی تھی۔ لیکن اس کے 2 اعمال نے مجھے اس سے دور کر دیا۔ ان اعمالوں نے مجھے اس سے دور کیا کہ ایک دفعہ آپ کی مجلس میں کچھ عورتیں آئی تھیں، تو انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ انسان کو کس عورت کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، کون سی عورتیں ہیں جو دنیا اور آخرت میں اب خود بھی کامیاب ہیں اور ان کی وجہ سے ان کی فیملیوں بھی کامیاب ہے۔ تو ان باتوں کی وجہ سے 2 چیزیں آپ نے کچھ باتیں فرمائی تھیں کہ ایسی عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے، تو ان میں سے 2 خامیاں اس عورت کے اندر موجود تھیں کہ جس کے پیچھے میں پاگل ہوا جاتا تھا، کہ جس کے پیچھے میں خواہش کی انتہاؤں کو پہنچ چکا تھا۔ بے جا کہ وہ بہت زیادہ نیک تھی، پرہیزگار تھی، لیکن ایک تو وہ بہت تیز زبان والی تھی، دوسرا وہ غیبت کھاتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ
ایسی عورتوں کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، ایسی عورتوں کی دعائیں اللہ پاک کبھی قبول نہیں کرتا کہ جو تیز زبان والی ہوتی ہیں اور غیبت کھاتی ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس عورت کے پیچھے لگ کر اپنے مالک حقیقی سے کیوں دور ہو جاؤں، کیوں میں اس اللہ پاک سے دور ہو جاؤں کہ جس نے پوری کائنات بنائی، جس نے مجھے بنایا، جس نے میری تخلیق کی، مجھے اس دنیا میں بھیجا، جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ تو ایسی عورت کے ساتھ میں کیوں نسبت قائم کروں کہ جس کے ساتھ اللہ پاک ناراض ہے۔ تو پہلی جو میں نے آپ کی بات مانی تھی کہ میں نے اس عورت کو چھوڑا اور میں نے اللہ پاک سے دوستی لگا لی۔ تو جیسے جیسے میں اللہ پاک سے دوستی بڑھاتا گیا، مجھے چین اور سکون اطمینان حاصل ہوتا گیا۔ یہ تو پہلی وہ چیز تھی کہ جو میں نے آپ سے سیکھی۔ دوسری چیز جو میں نے آپ سے سیکھی وہ میں نے یہ سیکھی کہ جب بھی انسان کوئی بھی مرتا ہے، وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی تمام چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، محلے دار، رشتہ دار، یار دوست، ایون کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ یہیں رہ جاتی ہے، وہ اس سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو آپ سے میں نے دوسری چیز سیکھی تھی، پھر میں نے نیک اعمال کے ساتھ میں نے دوستی لگا لی ہے۔ میں ہمیشہ نیک اعمال کرتا ہوں تاکہ جو نیک اعمال ہیں وہ میرے ساتھ جائیں گے، وہ دنیا اور آخرت اور حشر میں میرے ساتھ رہیں گے۔ تو آپ کی جو دوسری بات پر میں نے عمل کیا وہ میں نے نیک بات کے ساتھ دوستی لگائی۔ تیسری جو آپ کی بات پہ میں نے عمل کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنی خواہشوں کو، اپنے دل کے سکون کو اللہ کے پاس گروی رکھ دیا تھا۔ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں نے اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش کے آگے بدل دیا ہے تاکہ اللہ پاک مجھے دنیا اور آخرت میں وہ چیز عطا کرے کہ جو اللہ کی پسند ہے، تو میں نے اپنی پسند کو اللہ کی پسند کے ساتھ بدل دیا ہے۔ جو چوتھی نصیحت آپ نے مجھے کی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے دل کو ہمیشہ سکون میں رکھو، اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو تلاش کرو، اور اپنی رضا کو اگر وہ دنیا اور آخرت میں ہمیں رسوا کرنے والی ہے تو اسے چھوڑ دو۔ اس لیے میں تمام اپنی باتوں کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں اور کسی ایسے عمل پر پیرا نہیں ہوتا کہ جس سے اللہ نے مجھے منع فرمایا ہو۔ میں اللہ کی تمام حلال کردہ چیزوں کو حلال جانتا ہوں اور تمام حرام کردہ چیزوں کو حرام جانتا ہوں۔ اس سے مجھے اتنا سکون ملا ہے کہ میں ہر قسم کے گناہ سے باز آ گیا ہوں اور ہر قسم کی نیکی کی طرف لپکتا ہوں۔ تو میں ہر قسم کے گناہوں سے بچا ہوا ہوں اور کسی قسم کی نیکی کرنے کو میں برا نہیں جانتا اور نہ ہی اس سے کتراتا ہوں۔ میں ہر قسم کی نیکی کرتا ہوں۔ تو امام پاک نے جب اس انسان کی ان باتوں کو سنا تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے اور آپ نے اسے گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ تم نے میری محفل کی تمام جان کو سنبھال کر رکھا ہے۔ کچھ لوگ اتنے عرصے میں کچھ بھی حاصل شاید نہ کر سکے ہوں، لیکن تم نے ہر وہ چیز حاصل کر لی ہے کہ جس کے لیے میں یہ محفل سجاتا ہوں، جس کے لیے میں یہ محفل بناتا ہوں تاکہ لوگ نیکیوں کی طرف مائل ہوں اور ہر قسم کے گناہوں سے بچیں۔ تو میرا بڑا ہی اچھا، بڑا ہی فرما بردار شاگرد ہے۔ تو اللہ پاک تجھے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا۔ اس لیے امام پاک نے اسے دعا دی کہ اللہ پاک تجھے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا کرے گا۔ تو یہاں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم ہر اس چیز کو پسند کریں جسے اللہ نے پسند کیا ہے، ہم ہر اس چیز سے روگردانی کریں، اسے ناپسند کریں کہ جسے اللہ نے ہمارے لیے ناپسند کیا ہے۔ ہم ہر نیکی کو لازمی کریں اور ہر چھوٹے سے گناہ سے بھی لازمی بچیں تاکہ دنیا اور آخرت ہمارے لیے میسر کر دی جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، قرآن پاک کی آیت آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ دولت کی ہوس نے تمہیں اتنا اندھا کر رکھا تھا یا اتنا اپنی طرف مائل کر رکھا تھا کہ تم نے
زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش نے تمہیں اس قدر اندھا کر رکھا تھا کہ حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، لیکن تمہاری خواہش دولت مکمل نہیں ہو سکی۔ تو دوستو، آپ کی اس دنیا میں اور آخرت میں، قیامت میں، حشر میں، ہر جگہ عزت تبھی ہے کہ جب آپ اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، اور اگر آپ دنیا میں ہی مگن رہیں گے تو ہم اس دنیا میں بھی سزا کے قابل ہیں اور آخرت میں بھی۔ ہماری دنیا بھی برباد ہے اور ہماری آخرت بھی برباد ہے۔ تو برائے مہربانی مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ ہم سب لوگ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں اور اللہ کے ناپسندیدہ عملوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا، آپ کو کون سی چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ میں فجر کے وقت اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بڑا پسند ہے، اور مجھے شدید گرمیوں کے روزے بہت پسند ہیں، کیونکہ یہ میرے اللہ کے قریب مجھے کرتے ہیں۔ تو آپ اور میں آئے مل کر ایسے اعمال کو اپنائیں کہ جو ہمیں اللہ کی قربت نصیب کریں اور ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں، اور اس دنیا سے اور ان برے کاموں سے ہم بچیں۔ آپ بھی نصیحت حاصل کریں، میں بھی اس پہ عمل کروں۔ اللہ پاک ہمیں جزائے خیر دے۔ اللہ حافظ۔